بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، یعنی شوہر کو خوش رکھنا، امور خانہ داری اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہی عورت کا جہاد ہے۔ بہار الانوار جلد 10 صفحہ 99۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی جو دین اسلام کے لیے سرمایہ بن گئی۔ گھر کے سب کام آپ انجام دیتی اور کبھی جناب امیر علیہ السلام بھی مدد کرتے اور ہاتھ بٹاتے۔ یہ تمام کردار ہمارے لیے نصیحت ہے کہ شوہر کو گھر کے کاموں میں زوجہ کا مددگار ہونا چاہیے۔ فاطمہ کی عظمت از مولانا کوثر نیازی، صفحہ 5۔ نمبر 2، زوجہ شوہر کی مددگار اور سہارا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: السلام علیکم یا ابل ریحانتین فان قلیل ذہب رکناک، یعنی سلام ہو تجھ پر اے حضرت زینب اور کلثوم کے باپ، بہت جلد تم سے دو دوست یا سہارے جدا ہو جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد فرمایا تھا کہ یہ ایک سہارا تھا جو مجھ سے جدا ہو گیا، اور حضرت زہرا کی شہادت کے بعد فرمایا یہ دوسرا سہارا تھا جو مجھ سے جدا ہو گیا۔ اس حدیث میں امام علی علیہ السلام نے حضرت زہرا کو اپنی زندگی کا مکمل سہارا اور ستون قرار دیا اور زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات سے اپنی بیٹی اور پارا جگر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اے علی فاطمہ کو کیسا پایا، تو علی عرض کرتے ہیں کہ نعم العون علی طاعت اللہ، یعنی خداوند کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کی ہر ایک شادی شدہ جوڑے میاں بیوی کی زندگی کا شیوا ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کی اطاعت کا خاص خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنے۔ اسی لیے جب تعاون اور محبت کی بنیاد اللہ کی اطاعت پر ہوگی تو کبھی اس تعاون اور محبت میں کمی نہیں آ سکتی۔ بہار الانوار جلد 1 صفحہ 117۔ نمبر 3، مصائب و آلام میں صبر۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ اگر ہم جناب سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سے مصائب اور مشکلات پیش آئیں، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور کبھی خوف زدہ نہیں ہوئیں، اور دنیا کی تمام آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر رائے حق میں مصائب پڑیں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر رب ساتھ ہے تو کوئی دوسرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ہمیشہ مظلوموں اور صابروں کا ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 4، زوجہ شوہر کے لیے باعث سکون ہے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا شادی کے بعد اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا کا حقیقی مصداق بنی، یعنی آپ کی ذات گرامی امیر المومنین علیہ السلام کے لیے باعث آرامش و سکون تھی۔ شہزادی کی شہادت کے بعد آپ نے شہزادی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے بنت محمد، مجھے سکون کیسے ملے گا؟ تم ہی تو میرا سکون اور سبب اطمینان تھیں۔ نمبر 5، تربیت اولاد میں زوجہ کا کردار۔ زوجہ کی سب سے بڑی ذمہ داری تربیت اولاد ہے۔ تربیت اولاد ایک چھوٹا جملہ ہے، مگر اس میں ایک ماں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ تربیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ اولاد کے لیے لوازم زندگی اور عیش و آرام فراہم کر دیے جائیں اور بس، بلکہ یہ لفظ والدین کو ان کے ایک عظیم وظیفے کی ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اولاد کا کسی عہدے پر فائز ہونا بھی تربیت والدین کی مرہون منت ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ انہیں اماموں کی پرورش کرنی ہے، ایسے بچوں کی پرورش کرنی ہے کہ اگر اسلام صلح و آشتی سے محفوظ رہتا ہے تو صلح کریں، اگر اسلام کی حفاظت جنگ کے ذریعے ہو رہی ہے
تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قیام کریں، چاہے ظہر سے عصر تک بھرا گھر اجڑ جائے لیکن اسلام پر آنچ نہ آئے۔ اگر اسلام ان کے گھرانے کے برہنہ سر ہونے سے محفوظ رہتا ہے تو سر کی چادر کو عزیز نہ سمجھیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کوتا فکر خواتین میں سے نہیں تھیں کہ جو گھر کے ماحول کو معمولی شمار کرتی ہیں، بلکہ آپ گھر کے ماحول کو بہت حساس لیتی تھیں۔ آپ کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ آغوش مادر تھی، اس کے بعد گھر کا ماحول اور صحن خانہ بچوں کے لیے عظیم درس مدرسہ تھا۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خود کو ان کا شیعہ شمار کرتے رہیں لیکن ان کی سیرت سے دور دور تک تعلق نہ ہو اور ان کے احکام و فرامین پس پشت ڈال دیں۔ نمبر 6، ایک دوسرے کے کاموں کو تقسیم کرنا۔ ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اور زوجہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے کاموں کو ایک دوسرے میں تقسیم کریں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقسیم کرنے کے بعد ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، بلکہ یہ تقسیم تو صرف بہتر طور پر اس کام کو انجام دینے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کی ابتدا سے ہی اس مہم کام کی طرف توجہ دی اور اس مہم کام کے سلسلے میں پیغمبر گرامی اسلام سے بھی مدد لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کے کاموں کو فاطمہ انجام دے اور گھر سے باہر کے کاموں کو علی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کام کی تقسیم توانائی کے لحاظ سے کرنا ضروری ہے، چونکہ مرد گھر کے باہر کے کاموں کو انجام دینے کی توانائی زیادہ رکھتا ہے اور عورت گھر کے اندر کے کاموں کو بہتر انجام دے سکتی ہے۔ مجلس بحار الانوار جلد 33 صفحہ 1۔ نمبر 7، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری اور ضعف پایا جاتا ہے اور اس کمزوری اور عیب کا آشکار نہ کرنا ایک خاندان کی کامیابی کی علامت ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس بارے میں بہت ہی پیارا جملہ فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ زوجہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بدن کے اندر موجود عیب کو دوسروں سے چھپائیں۔ حضرت علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی ایک دوسرے کے عیب اور کمزوری کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔